دوستوں گزشتہ منگل کی بات ہے، رپورٹ کارڈ کا دوسرا دن تھا۔ ریکارڈنگ عموماً 5 بجے ہوتی ہے، سو میں 3 بجے واک کے لیے نکل جاتا ہوں تاکہ 4 سوا 4 واپس آ کر 5 بجے تک تیار ہو سکوں۔ 3:08 پر ابرار کا فون ابن صحرا کے فون پر آیا، کیونکہ میں سیل فون نہیں رکھتا۔ میں نے مختصر سی گفتگو کے بعد شام کا پروگرام پوچھا تو بولا شام کو ہی بتاؤں گا۔ مقررہ وقت پر واپسی اور رپورٹ کارڈ کی ریکارڈنگ شروع ہوئی تو پہلی بریک ہوتی ہی میں نے اپنے ملازم سے کہا، یار ابرار صاحب کو کال کر کے ان کے آنے یا نہ آنے کا پوچھو۔ دوسری بریک کے دوران ملازم نے بتایا، فون کیا تھا، ملازمہ نے بتایا کہ ابرار صاحب گر گئے تھے، باجی اور ڈرائیور انہیں اسپتال لے کر گئے۔ ہلکا سا جھٹکا لگا، بات ختم، پروگرام شروع ہو گیا، جس کے ختم ہونے پر اہل خانہ اور آصف افان سمیت دیگر دوستوں نے مرحلہ وار مجھے بتایا کہ ابرار بھائی جان لیوا ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں گرے تھے، نماز جنازہ آج ہی ہوگی۔ 250 سال کی دوستی ایک لمحے میں خاک ہو گئی اور میں پتھرا سا گیا۔ نہ کوئی آنسو، نہ کوئی لفظ۔ ماڈل ٹاؤن پہنچے، شانت چہرے کا آخری دیدار کیا اور سپرد خاک کر کے واپس آ گئے۔ اور میں سوچتا رہا کہ آج رات یار غار ابرار قبر میں اور میں بستر میں کیسے گزاروں گا۔ سب کچھ ہو چکا تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتھر کی طرح میں نے تیرا سوگ منایا، دامن نہ کیا چاک، کبھی بال نہ کھولے۔ ابرار اور میری دوستی ریڈی پر ہوئی تھی جو میں نے گھر چھوڑنے کے بعد ماڈل ٹاؤن میں اس جگہ لگائی جہاں آج 1B کے سامنے ماڈل ٹاؤن پارک کا مین گیٹ ہے۔ ریڈی کے بعد میں نے وہ دکان بھی لے لی جس کے سامنے ریڈی کے لیے جگہ کرائے پر لی تھی۔ کاریگر ڈھونڈا اور وہاں تکے کباب بھی شروع کر دیے تو رش بہت بڑھ گیا۔ ریگولر کسٹمرز میں نکلتے قد کا ہینڈسم سا لڑکا بھی تھا جس کا گریبان کھلا اور گلے میں سونے کی زنجیر ہوتی۔ یہ ابرار تھا جو عبد القادر روپڑی مرحوم کے بیٹے عارف روپڑی، محتشم ریاض چوچا اور انعام الرحیم وغیرہ کے ساتھ آتا۔ ان سب سے میری دوستی ہو گئی، لیکن ابرار کے ساتھ تعلق ایسا کہ میری اہلیہ اسے ابا اور بچے نانا کہتے تھے۔ میں اسے ریڈی کا مسلسل منافع اور وہ مجھے زندگی بھر کی کمائی کہا کرتا تھا۔ ابھی چند ہفتے قبل میں حبیب نے ایک نجی ٹی وی چینل کے لیے مجھے انٹرویو کیا جس میں بیلی پور کی ہانسی حویلی سے لے کر شہر والے گھر اور نیو کیمپس کی کینٹین اور کلاس روم سے لے کر ریڈی والی جگہ تک سبھی کچھ شامل تھا۔ ریڈی والی جگہ پر بیٹھ کر میاں حبیب نے میرے ساتھ ابرار کا انٹرویو بھی کیا جس میں اس نے بہت سے راز افشا کر دیے۔ وہ عجیب آدمی تھا جو کتابوں کا عاشق، زخمی لوگوں کا معالج اور اپنے حاسدوں کے لیے بھی لجپال تھا۔ جو لوگ اسے ڈستے رہے وہ بے وقت ضرورت ان کے زخموں پر بھی مرہم پٹی کرتا رہا۔ وہ بھٹو کا عاشق تھا جس نے بھٹو کی پھانسی پر رونے سے انکار کرتے ہوئے کہا، جس دن بھٹو کا احسان فراموش قاتل خود قتل ہوگا اس دن روؤں گا اور گھر میں جو کچھ ہوگا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں گا۔ پھر جب ٹی وی پر اس نے غلام اسحاق خان کا یہ اعلان سنا کہ ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا تو وہ رات بھر بھٹو کے سوگ میں روتا رہا اور گھر میں جو کچھ تھا غریبوں میں بانٹ دیا۔ بڑا بیٹا چیکو اب نامور آرکیٹیکٹ ہے، تب بچہ تھا جب 86 میں بے نظیر بھٹو جلاوطنی کاٹ کر لاہور آئی۔ ایئرپورٹ سے داتا دربار تک واقعی انسانوں کا سمندر تھا جہاں چھوٹے سے بچے کو لے کر جانا پاگل پن کی سوا کچھ نہ تھا، لیکن وہ ایسا ہی تھا۔ ننھے چیکو کو کندھے پر بٹھا کر اسے بے نظیر دکھاتا اور چلاتا رہا، دیکھو وہ بے نظیر ہے، بھٹو کی بیٹی بے نظیر ہے، چیکو دیکھو وہ بے نظیر ہے۔ وہ واقعی بے نظیر تھا، آج کی منافقتوں، غلاظتوں اور نجاستوں سے بہت دور، بے حد اجلا آدمی، پاکیزہ روح۔ ہم دونوں لڑتے بہت تھے، ہمارا تکیہ کلام بھی ایک ہی تھا، اور چھڑ تینوں کی پتہ۔ بینا بھابی اکثر کہتی، عجیب دوست ہو آپ لوگ، جب دیکھو لڑتے رہتے ہو۔ مجھے کالم نگار بنانے میں بھی اس کا کردار کلیدی تھا۔ میں ان دنوں ایک ایسے اخبار کا ایڈیٹر تھا جو اچھا مہنگا کالم نگار افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس مسئلے کا ذکر کیا تو ہیپی آورز کے دوران چمک کر بولا، تمہارے ہاتھوں کو مہندی لگی ہوئی ہے ہونک آدمی، خود کیوں نہیں لکھتے؟ 1.5-2 سال پہلے اچانک مجھ سے پوچھا، تم دعا پر بہت یقین رکھتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی دعا مانگی؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہا مجھے بھی بتاؤ، اچھی لگی تو اپنے لیے بھی وہی دعا مانگا کروں گا۔ میں نے کہا یار میں تو رب سے اپنے لیے صرف ایک ہی دعا مانگتا ہوں، آپ پین لیس اینڈ پیسفل ایگزٹ۔ تڑپ کے بولا، واہ سبحان اللہ، ہمارے بزرگ بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے پھرتے بلا لینا۔ اس کی سنی گئی کہ بہت ہی اجلا اور پاکیزہ شخص تھا، وہ نہ سن سکے گا تیری صدا، جو چلا گیا اسے بھول جا۔ لیکن دوستو خود کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔